السلام علیکم کلاس اکنامکس سیکنڈ ایئر ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ آپ لوگوں سے اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کالج کا یوٹیوب پر ایک چینل بنا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ بہت سارے طلباء نے کالج کے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور جن اسٹوڈنٹ نے سبسکرائب کیا تو وہ لیکچرز بھی پورے نہیں لے رہے. یعنی کہ 1.5 منٹ 2 منٹ 5 منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں دیکھ رہا. دیکھیں بیٹا، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کی اسٹڈی کے لیے، یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیوز بھی پوری دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کی پڑھائی کا حرج نہ ہو. اس کے ساتھ سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ میں سے میجورٹی اسٹوڈنٹس کے مجھے ابھی تک ٹیسٹ نہیں ملے. بچے، کالج میں بیٹھنے کا، ہمارا وہاں پر بیٹھنے کا، لیکچر بنانے کا، ٹیسٹ بنانے کا مقصد آپ لوگوں کی اسٹڈی کا، آپ لوگوں کی پڑھائی کا حرج نہ ہو. تاکہ تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ جو ہیں ایٹ لیسٹ اپنے ٹیسٹ مجھے وقت پر پہنچاتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کی تیاری ہوتی رہے. تو ان سب باتوں کے ساتھ میں آج کا اپنا پہلا ٹاپک سٹارٹ کرتا ہوں. مرکزی بینک کے فرائض. ٹاپک ہے ہمارا مرکزی بینک کے فرائض. اب مرکزی بینک کے فرائض بہت سارے ہیں، ان میں سے کچھ اہم ٹاپکس. سب سے پہلے ہے نوٹ جاری کرنا. مرکزی بینک کا دیکھیے جی، آپ کے پاس آپ اپنی زندگی میں جتنے بھی نوٹ استعمال کر رہے ہیں یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بناتا ہے. پاکستان کا جیسے بینک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پچھلے لیکچر میں بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ہر ملک کا ایک اسٹیٹ بینک، ان کے سینٹرل بینک ہوتا ہے، مرکزی بینک ہوتا ہے. تو ہر ملک میں جتنے بھی اس کے سینٹرل بینک ہوتے ہیں ان کا کام، سب سے پہلا کام نوٹ جاری کرنا ہوتا ہے. اور وہ نوٹ کس طریقے سے جاری کرتا ہے؟ کسی بھی ملک میں کوئی بھی مرکزی بینک جب نوٹ جاری کرتا ہے تو وہ نوٹ جاری کرنے سے پہلے اس نوٹ کے، اس پیسے کے برابر اتنے سونا یا چاندی رکھتا ہے، پھر وہ نوٹ بناتا ہے. اس طریقے سے مرکزی بینک اپنا پہلا فرض سر انجام دیتا ہے جسے کہتے ہیں نوٹ جاری کرنا. اب مرکزی بینک کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ ملک میں نوٹ جاری کرے. جس وقت مرکزی بینک کا وجود نہیں تھا، جب اسٹیٹ بینک نہیں بنا تھا، اس وقت ہر تجارتی بینک جتنے بھی تھے، لائک دیٹ نیشنل بینک تھا، ایچ بی ایل تھا، یو بی ایل، جتنے بھی پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے چھوٹے موٹے بینکس تھے، یہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کا مرکزی بینک کا وجود نہیں تھا اس وقت ہر تجارتی بینک اپنی مرضی سے یہ نوٹ جاری کر سکتا تھا. اس کے نتیجے میں ملک میں افراط و تفریط پیدا ہو جاتا. افراط و تفریط کی ڈیفینیشن میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن میں پھر آپ کو بیان کرتا چلوں. افراط زر یعنی کہ افراط کا مطلب ہوتا ہے کسی ملک میں اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافے ہوتا چلا جانا. انفلیشن جسے کہتے ہیں، مہنگائی جسے کہتے ہیں، چیزوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جانا، اسے ہم افراط زر کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ بات ہے تفریط زر کی. اس کو میں بیان کرتا چلوں کہ کسی ملک میں اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل کمی آتے جانا، اسے ہم کہتے ہیں تفریط زر. یہ دونوں چیزیں ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک کے بننے سے پہلے جتنے بھی تجارتی بینک تھے وہ اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے، نوٹ جاری کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے افراط زر پیدا ہو جاتا تھا. اور کوئی بھی بینک سر کو نوٹ کو جاری کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوتا تھا. تو مرکزی بینک یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ ذمہ داری لی، نوٹ خود جاری کیے تاکہ افراط زر اور تفریط زر کو پھیلنے سے روکا جائے. اس کے ساتھ یہ حکومت کا ایک بینک ہے. نیشنل بینک بھی حکومت کا ہے، بینک آف پنجاب بھی حکومت کا ہے، لیکن یہ حکومت کا ایک ایسا بینک ہے جو حکومت کی تمام تر وصولیاں اور ادائیگیاں اسی بینک کے ذریعے ہوتی ہیں. مثال کے طور پر حکومت نے باہر ملک سے کوئی چیز منگوائی ہے، کوئی مشینری منگوائی، کوئی را مٹیریل منگوایا، کوئی بھی چیز منگوائی، اس کے جو پیسے دے گے یہ اسٹیٹ بینک کے تھرو جائیں گے، اسٹیٹ بینک کے ذریعے جائیں گے. اور اگر حکومت پاکستان نے کوئی چیز باہر بیچی ہے، جو چیز وہ باہر بیچیں گے وہاں سے جو پیسے آئیں گے وہ اسٹیٹ بینک کے تھرو آئیں گے. تو یعنی کہ یہ مرکزی بینک جو ہے، اسٹیٹ بینک جو ہے، یہ حکومت کی وصولیاں اور ادائیگیاں کا کام بھی کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ حکومت کے مالی مشیر کا مطلب یہ ہے کہ اسے فائنینشلی طور پر پیسے ایک دم مشورے دیتا ہے کہ ملک میں اکانومی کو کیسے چلایا جائے. مالی مشیر کے طور پر کام کرتا ہے اور حکومت کو وقتاً فوقتاً مالی امور کے بارے میں مشورہ دیتا ہے. یعنی کہ اسے اکانومی چلانے کے لیے
انفلیشن کو روکنے کے لیے، چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے، ملک میں تفریط زر کو روکنے کے لیے مشورے دیتا ہے، اور حکومت کے قرضے اسی بینک کے ذریعے وصول کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکومت کوئی قرضے دیتی ہے یا کوئی بھی اسکالرشپ وغیرہ دیتی ہے تو وہ سب سے پہلے اسٹیٹ بینک میں آتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے اسٹیٹ بینک سے ہی لینے پڑتے ہیں۔ تو حکومت جو کچھ دیتی ہے یا کچھ لیتی ہے، ان سب کا ذمہ دار اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہی ان کی ادائیگیاں کرتا ہے، اور بین الاقوامی تجارت میں غیر ملکی ادائیگیوں کے لیے بھی یہی بینک کے زر مبادلہ مہیا کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی انسان نے باہر ملک تجارت کرنی ہے، اپنا سامان لے کر باہر جانا ہے، وہاں سے جو پیسے کما کر آئے گا، وہاں سے وہ ڈالرز کما کر آتا ہے، ریال کما کر آتا ہے یا درہم کما کر آتا ہے، وہ آ کر اسٹیٹ بینک میں جمع کروائے گا۔ اسٹیٹ بینک کو وہ پیسے دے کر وہ ریال ڈالر جو بھی لائے گا وہ دے کر اس کے بدلے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کرے گا، اسے پاکستانی کرنسی کے متبادل تبدیل کر کے دے دے گا۔ اور اگر کسی بندے نے باہر ملک سے کوئی چیز خریدنی ہے، اس کے پاس پاکستانی پیسہ ہے، تو وہ پاکستانی پیسے کیا کرے گا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کروائے گا، اور وہاں سے وہ لے لے گا جو مطلوبہ زر اسے چاہیے۔ جیسا کہ کسی بندے نے امریکہ سے کوئی چیز منگوانی ہے، اب اسے امریکہ سے کوئی چیز منگوانے کے لیے اسے ڈالرز کی ضرورت پڑے گی، تو وہ ڈالرز جو ہیں وہ اسے ملیں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے۔ تو وہ پیسے جو پاکستانی کرنسی ہوگی، پاکستانی روپیز ہوں گے، وہ انہیں اسٹیٹ بینک میں جمع کروائے گا، اور اس کے بدلے میں وہ اسے ڈالر دے دیں گے۔ اس ڈالر کے تھرو وہ جہاں چاہے جو چیز خرید سکتا ہے۔ تو بات یہ پتہ چلی کہ حکومت کا بینک ہونے سے مطلب یہ ہے کہ حکومت کی جتنی بھی وصولیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی ادائیگیاں ہوتی ہیں اور جتنی بھی تجارت ہوتی ہے، اس سب کا لین دین اسٹیٹ بینک آف پاکستان یعنی کہ مرکزی بینک آف پاکستان کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے جی بینکوں کا بینک۔ دیکھیے جی، آپ کے ملک میں جتنے بھی بینکس ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان سب بینکوں کا باس ہے، ان سب بینکوں کا ہیڈ ہے پڑا۔ تمام بینکس اسی بینک کے انڈر آتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جس قسم کے قانون بناتا ہے، تمام بینکس کو وہی فالو کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کے اوقات کار، ان کے ٹائم ٹیبل بھی یہی سیٹ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بینکوں کا بینک ملک میں موجود تمام تجارتی اور طاغوتی بینکوں کا بینک بھی کہلاتا ہے۔ یہ ملک کے بینکاری نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ کے ملک میں جتنا بھی بینکاری نظام ہے، جتنے بھی بینکس ہیں، پرائیویٹ ہیں، انڈسٹریل بینک ہیں، ایگریکلچر بینک ہیں، ان سب کو کنٹرول کرتا ہے، اور ملک میں موجود تمام بینک اس کے تابع ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اسی کے کہنے پر ہی وہ چلتے ہیں۔ جو کچھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہے گا، یہ بالکل ویسے کا ویسا ہی نہ کرنا پڑے گا۔ یہ ان کی مکمل طور پر نگرانی بھی کرتا ہے، تمام بینک کے ذریعے پالیسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بینک ان بینکوں کے اوقات کار مقرر کرتا ہے۔ جتنا ٹائم اسٹیٹ بینک انہیں کہے گا، یہ اتنے ٹائم میں ہی کام کرنے کے پابند ہوں گے۔ ان کے قرضے جاری کرنے کی پالیسی اور ہنڈیوں کو بٹا کی پالیسی بھی اس بینک کے مطابق ہوتی ہے۔ اب بات ہے ہنڈیوں کو بٹا لگانا۔ لفظ ہنڈیوں کو بٹا لگانے سے مطلب یہ ہے کہ جو پیسے آپ پرائیویٹ بینکس میں رکھتے ہیں، ان پر پرائیویٹ بینک آپ کو جو پروفٹ دیتا ہے، جو سود دیتا ہے، وہ جس ریشو سے دیتا ہے، وہ ریشو، وہ فیصد جو ہے، وہ پرسنٹیج جو ہے، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پرائیویٹ بینک کو بتاتا ہے کہ آپ نے اتنے پیسوں پر اتنے فیصد پروفٹ دینا ہے۔ تو بات یہ پتہ چلی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ملک میں تمام بینکوں کا ہیڈ ہے، تمام بینکوں کا باس ہے، اور تمام بینکوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ تمام بینک اسی کے تابع ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی دھاتی زر اور زر مبادلہ کا محافظ۔ دھاتی زر سے مراد ایسا پیسہ، ایسے کرنسی جو دھات کی بنی ہو، سونا، چاندی، پیتل، تانبا، کانسے کے بنے، جیسے کہ آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ سکے، 1 روپے کا سکہ، 2 روپے کا سکہ، 5 روپے کا، اب 10 روپے کا سکہ آ چکا ہے۔ یہ دھاتی زر دھات سے بنے ہوئے ہیں، تانبے سے، پیتل سے بنے ہوئے ہیں، ان کو بناتا ہے، اور زر مبادلہ کا محافظ ہوتا ہے۔ یعنی کہ باہر ملک سے جو پیسہ آتا یا جاتا ہے، ان کو یہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور مشکل وقت آنے پر انہیں استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دھاتی زر اور زر مبادلہ کا محافظ مرکزی بینک ملک میں موجود دھاتی زر اور زر مبادلہ کا محافظ بھی ہوتا ہے۔ تجارت پیشہ لوگ جس قدر بھی زر مبادلہ کماتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی بزنس مین ہیں، تاجر حضرات ہیں، وہ جو بھی پیسہ کماتے ہیں، زر مبادلہ کماتے ہیں، وہاں سے مرکزی بینک کے پاس جمع کروا دیتے ہیں۔